تیسری غلط فہمی بدعت کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو اچھا یا برا قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے بھائی فاتحہ مت دو، عید میلاد النبی کا جلوس مت نکالو، یا اسی طرح سے اور بہت سارے خرافات میں لوگ جب پڑھتے ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے، وہ تو اس میں برا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے میں برا کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن سے روکتے ہو۔ تو بدعت کے لیے اتنا ہی برا ہونا کافی ہے، اس کی برائی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آپ نے اس کے کرنے کی نہ ترغیب دی نہ اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک آدمی ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو سکتا ہے لیکن وہ واقعی کیسی چیز ہو اللہ کے نزدیک بری۔ تو ایک آدمی کو اپنی پسند ناپسند پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ دین میں ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ صحابہ نے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھا لیکن واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ چیزیں اچھی نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان کو ڈانٹا۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے پاس آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب آپ کو بتایا گیا، ان کو تینوں کو بتایا گیا آپ کیا عبادت کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا لگا، ان کو لگا آپ بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کی تو اگلے پچھلے تمام معاملات کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ کے لیے تمام احوال کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا کہ میں ہر رات پوری رات جاگوں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ہر رات میں جاگوں گا، عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا پوری رات۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کہا میں ہر دن سارا زمانہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ وقال آخر انا اعتزل النساء، تیسرے نے کہا کہ میں تو عورتوں ہی سے دور رہوں گا، یعنی نکاح ہی نہیں کروں گا، کہ نہ دن کی جھنجھٹ نہ رات میں حقوق کا معاملہ، بیوی بچوں کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، فیملی نہیں، نماز بھی پڑھو اور کام کاج کا بھی ٹینشن نہیں، کماؤ دھماؤ بھی کچھ نہیں، بس اپنی عبادت کرتے رہو۔ فلا اتزوج ابدا، میں کبھی کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ تھے جو یوں اور یوں کہہ رہے تھے۔ اما واللہ، اللہ کی قسم جہاں تک میرا معاملہ ہے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے احکام کے سلسلے میں پرہیزگاری کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں تو نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا تینوں کا جذبہ کیا تھا؟ دینی تھا یا نہیں تھا؟ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا مسئلہ ہی ختم، نکاح ہی نہیں کروں گا میں، حقوق کا مسئلہ ہی ختم، عبادت اللہ اللہ کرو۔ صوفیوں نے کیا کیا؟ نکاح رکاوٹ ہے، چھوڑ دو نکاح، اللہ اللہ کرو سب۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تینوں نے جذبہ اپنا دل بنایا، تیار کیا اپنے آپ کو عبادت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو قبول کیا، پسند کیا؟ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنا کسی کی بس کی بات ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا، رات بھر جاگنا کسی کی بس کی بات ہے؟ تو کتنے اچھے لوگ ہیں جو عبادت زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں،
روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح کرتا ہوں تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت کے تابع ہونا ضروری ہے، اپنے دل سے مجاہدہ کرنا جائز